السلام علیکم۔ رب کو فون ملائیے، کیسے ملانا ہے، کیا کرنا ہے، آئے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیے درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و عترتہ فی عدد کل معلوم لک۔ اب وہ آ گیا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، برکت ہے پڑھ لیجئے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے عزیز، رب کو فون ملائیے۔ رب کو فون ملانا کیا ہے؟ سب سے پہلا تو سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ حضرت صاحب نے لکھ تو دیا رب کو فون ملائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیز، اپنا وقت رب کے لیے مختص کریں۔ دن میں آپ 15-20 منٹ تو دے سکتے ہیں۔ آپ نے 5 وقت نماز پڑھی ہے، وہ آپ پر فرض ہے، وہ آپ کا رب کو فون ملایا ہوا آپ نے۔ نماز فرض ہے اور رب کا فون نمبر ہے، میں مانتا ہوں۔ یعنی اگر آپ اس زمرے میں کہیں، آپ یہ خود سچ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، پھر وہ علماء فتویٰ لے کر میرے حضور رسول اللہ میں نے کہہ دیا، وہ حاضر ہو جائیں گے۔ بھائی سچ نماز ہی کنیکشن ہے، تو کنیکشن کا نام ہی فون نمبر کب لیا جاتا ہے؟ کنیکشن کرنا ہو تو کنیکشن ہے، مگر اس سے بہتر کنیکشن اگر آپ قائم کریں تو کیا ہی اچھا ہو جائے۔ دن میں ایک وقت مختص کیجئے، رات کے وقت سوتے وقت کر لیجئے۔ اللہ تو جانتا ہے نا آپ کو، آپ کا باطن بھی جانتا ہے، آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، آپ کی سن بھی رہا ہے، تو کون سا مشکل کام ہے میرے بھائی؟ قرآن پڑھ لیجئے تھوڑا سا، کون سا مشکل کام ہے؟ یا قرآن پڑھ کے عرضی ڈالیے، یا کچھ پڑھ کے اس کی سلام حضور عرض کیجیے، اور میں نے کہا مولا تیرا ہی دیا ہوا کلام تیرے حبیب پر اترا، میں نے پیش کیا، قبول فرما اور ہم پر فضل فرما۔ اور عرضی ڈالیے، مولا فلاں معاملے میں مدد فرما، فلاں معاملہ ہے، تھوڑا سا وقت خود کو دیجئے، آج اپنا احاطہ کیجئے، آج اپنا حساب کتاب کیجئے۔ آپ مال کے حوالے سے حساب کتاب کرتے ہیں، پورا دن میں کرتے ہوں گے۔ دکان ہے آپ کی، دکان میں مال کا حساب کرتے ہیں، کوئی کاروبار ہے، کوئی جاب کرتے ہیں تو گھر میں مال کا حساب ہوتا ہے، بیوی کو حساب دے رہے ہوتے ہیں کئی دوست، ہم سبھی جو ہے وہ کئی جو ہے وہ بیوی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ ایک مرشد مبارک ایک جملہ فرماتے ہیں، نہ بیوی نہ تخت مانگتا ہے، نہ بخت مانگتا ہے، یہ سخت مانگتا ہے، یہ سخت مانتا ہے۔ یعنی وہ بخت بھی لا کے دے دیں تب بھی راضی نہیں ہوتی۔ یہ تقریباً ہر گھر کا حال ہے، وہ تخت بھی لا کر اس پر بٹھا دے تو بھی راضی نہیں، یہ تخت سونا نہیں ہے، اس کا یہ ڈیزائن اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ خواتین کا یہ معاملات ہے، یہ ہوتا ہے، ان کی فطرت میں تھوڑا بہت معاملہ پایا جاتا ہے، وہ نخرا یا وہ چیز، مگر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو میرے عزیز، آپ ان کی مانتے ہیں تو رحمان کی جانب بھی ایسے آئے، وقت تھوڑا سا دیجیے اللہ کے حضور۔ میرے بھائی، اللہ کے حضور تھوڑا سا وقت نکالیے، اور اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ سوال تو ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کہہ تو دیا رب کو فون نمبر، رب کا فون نمبر یہ ہے، ان رب کو فون ملائیں، اور فون ملا تو دیا، کنیکشن کرنے کے لیے بیٹھ تو گیا، کرنا کیا ہے؟ پہلے کچھ آیات پڑھ لیں، مولا تیرا کلام تیرے حضور، یا حضور پر درود پڑھ لیں، اللہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ اللہ حضور کی حضور درود پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ کے حضور حاضر ہوں، میرے گناہ معاف کیجئے، عرضی ڈالیے، یا کوئی مسئلہ ہے تو عرض کیجئے مولا کے حضور۔ آپ اپنا حساب لگانا شروع کریں، آپ کے 90% مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اپنا حساب لگانا شروع کریں۔ آپ نے دل میں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو جناب برا تو نہیں کہا، برا بھلا تو نہیں کہا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے اس میں ایک جملہ مزاح کی صورت میں بہنوں کا کہا، اگر میری بہنوں کو برا لگا، شروع میں ایک جملہ بیچ میں آ گیا تو میں اس کے لیے پہلے معذرت کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے کسی کو برا کہا ہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پہلے حاضری دینے سے پہلے اپنا احاطہ کر لیجئے، اور اگر آج آپ حاضری دینے کی کیفیت میں نہیں ہیں تو میرے عزیز کل حاضری دیجئے، اگلے دن صبح حاضری دیجئے، اور پھر دن کو دھیان رکھیے مجھے جھوٹ نہ ہو جائے۔ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس منہ سے بدبو آتی ہے جس منہ سے جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ از خود بدبو ہے۔ احاطہ کیجئے، دیکھیے کہ میرے بھائی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، میں یہ آج جھوٹ والا کام تو نہیں کیا، آج میں نے کسی سے حسد تو نہیں کیا، کسی کے مال پر نظر تو نہیں رکھی۔ حسد یہی ہے نا، کسی پہ مال پر ہے، کسی کے معاملے پر نظر رکھنا۔ جب اللہ اس کو دے سکتا ہے تو میں نہیں دے سکتا؟ کسی کو مال دیے، حسد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مال دیے دیکھے اور رات کو اللہ کی حضور عرض کر دیے مولا مجھے بھی دے دے، یا اسی وقت عرض کر دے مولا میں نے بھی دے دے۔ کوئی حسد نہیں ہے یہ جناب، آپ اللہ کی حضور عرضی ڈال رہے ہیں۔ آپ عرضی کسی وقت بھی ملائیں، رات کے وقت ملائیں، کسی وقت بھی فون نمبر ملا سکتے ہیں، مگر یار ملائیں تو صحیح۔ یہ نہ ہو کہتا آج لے ان کی پناہ، اللہ تسیم البرکت شاہ امام احمد رضا نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے عزیز، آج مان جائیے، آج آ جائیے۔ کل وہ ناراض ہوا، آپ ساری زندگی اعمال کرتے رہے ناراضگی کے، وہ کریم ہے، معاف کر دے تو وہ کریم ہے، مگر اگر اس نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا؟ آپ سے ایک عام حق پر ہاتھ رکھا نہیں جاتا، رکھا جاتا ہے، رکھ لیں گے، نہیں رکھا جاتا۔ تو جناب
وہ آگ جو سینکڑوں گنا اس سے زیادہ قوی ہے، اس کا مقابلہ کر لیں گے؟ وہ آگ تو بعد کی بات، سب سے پہلی بات ہے اس سے ناراضگی مول لے لیں گے۔ میں نے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب بڑی چیز ہے جناب، جنت مانگیے۔ اولیاء صالحین کے ہاں جنت کی طلب اعلیٰ ہے، اس سے جنت مانگیے، اس سے رحمت مانگیے، اس سے مغفرت مانگیے، اس سے بخشش مانگیے۔ مگر اولیاء صالحین کے ہاں ایک جملہ اور بڑا ہے، اور مجھے یہ جملہ بڑا مزہ دیتا ہے کہ کاش ہم اس لیول تک آ جائیں کہ کچھ لوگ جنت میں صرف ایک کام کرنے جائیں گے، اور وہ خدا کا دیدار کرنے۔ اللہ کرے ہم اس لیول تک آ جائیں کہ بس ہم خدا کا دیدار کرنے جنت جانا ہے اور حضور کا دیدار کرنے، ورنہ ہم نے جنت کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہے وہ دے رہا ہے تو بسم اللہ، انکار نہیں ہے جنت کا۔ وہ جو دے دے لا تما، ہم تما صرف اس کی کرتے ہیں، ہم نے کبھی جنت کی تما بھی نہیں کی۔ جنت کی تما اس لیے ہے، جنت کی تما ہے کرتے ہیں، مگر اس صورت میں اس کے پنہاں بات یہ ہے کہ حضور کو دیکھنے جانا ہے۔ وہ میرے عزیز، ہم نے خدا کی حضور، مجھے سب سے زیادہ مزہ وہ جملہ دیتا ہے کہ جب وہ پردے ہٹیں گے، میں نے روایت پڑھی ہے، پردے ہٹیں گے جنت کے جمعے والے دن، اور جب وہ لائیں گے اور فرمائیں گے تم میرے زیارت کے لیے آئے، تم رک جاؤ، باقی چلے جاؤ اس بازار سے۔ اور جب اللہ پردے ہٹا کر نظر آئے گا، وہ منظر واللہ بیان کرنے سے قاصر ہو۔ میرے عزیز، خدا کا فون نمبر میں لائیے، اپنا وقت دیجیے خدا کو، آج لیجیے اس کی پناہ، آج مدد مانگیے ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ آپ نے ساری زندگی نافرمانی کی، ساری زندگی اس کے حضور سے دور رہے۔ آپ کو مسائل ہیں، آپ عاملوں کے در پہ نہ جائیں، قرآن کے در پر آئیں، رحمان کے در پر آئیں۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کے حضور موجود ہے، خود کو مت کاٹیے۔ اور اگر نہیں آنے ہو رہا، میں آسانی کے لیے، پہلے دوستوں کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، تو کسی ایسے کے پاس آئیں جو واقعی اللہ والا ہے۔ اللہ والے کی پہچان کیا ہے، یہ سوال ہے۔ میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں یوٹیوب پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں آئی، آپ کو نظر نہیں، جو میں آن ڈیمانڈ دوبارہ بنا لوں گا انشاءاللہ۔ آن ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر دوست دوبارہ سمجھنا چاہیں مزید سمجھا لوں گا، مگر اللہ والوں کی پہچان بھی پہلے جانیے۔ اگر اللہ والے سے جڑ جائیے، جس کا تعلق اللہ سے ہو، یہ نہ ہو آپ جس سے جا کے جڑے اس کا تعلق آپ کی جیب سے ہو۔ معذرت کے ساتھ 90% معاملات خراب ہیں۔ وہ 10% کون ہیں، کہاں ہیں، میں یہ نہیں کہتا صرف میرے سلسلے کے، میرے سلسلے سے ہٹ کر ہر سلسلے میں وہ لوگ موجود ہیں جو کامل ہیں۔ مجھے تو وہ جملہ بھی یاد ہے، ایک اللہ کا بندہ جو دیوبندی تھا، اب اہل سنت کے دوست ناراض نہ ہو، مگر ایک دیوبندی شخص جن کے بارے میں ایک بزرگ نے کہا کہ اس دیوبندی شخص کو اللہ کا سلام آیا ہے۔ میرے عزیز، کیا جانے معرفت کے لنگ کہاں تک جاتے ہیں۔ خدا کا فون نمبر ملائیے، اپنا وقت دیجیے، آج لیجیے اس کی پناہ، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، آپ کے ہاتھ کچھ نہ رہے۔ اس کے پاس اس وقت گارنٹی ہے، آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ اگلے سیکنڈ کی ویڈیو سن سکتے ہیں، وہ اسکرال ہو رہی ہے، اس کا فضل سمجھے کہ سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، نہ آیا تو کیا کریں گے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ جناب 10 سال رہیں گے، کچھ کے پاس ہے، وہ بھی اللہ ہی کی عطا سے ہے کہ کتنی عمر تک حیات رہنا ہے، اور کچھ اپنے دعوے میں باطل ہے۔ میرے نزدیک جب وہ دعویٰ کر دینا کوئی، اس کو اللہ دکھائے اور وہ دعویٰ کر دے کہ میں اتنی عمر تک رہوں گا، تو پھر وہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اجازت سے کرے تو وہ الگ پہلو ہے۔ اب یہ ساری باتیں سمجھنے کو ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے آپ اللہ سے تعلق قائم کر لیں۔ بھائی ایسے شخص سے تعلق قائم کرے، وہ میں نہیں کہتا خدا را مجھ سے دور رہیے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، بے حیثیت آدمی ہوں۔ میرے مرشد نے جو کہا ہے وہ جانے، میرے مبارکین نے جو کہا ہے وہ جانے، میں بے حیثیت میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی کو مارکیٹنگ کرنے آیا ہوں، یہ میرے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے خدا را، میں بے وقت بے حیثیت آدمی ہوں۔ ایسے شخص سے تعلق قائم کیجیے جس کا قلب مصطفیٰ کریم کے قلب سے جڑا ہے۔ ایسے شخص سے قائم کیجیے جس کا تعلق یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ ایسے شخص سے تعلق قائم کیجیے میرے عزیز، ایسے شخص سے تعلق قائم کیجیے جو پردے ہٹا کر دیکھ چکا ہے، جو ایک مرتبہ بھی پردے ہٹا کر دیکھ چکا ہے، اس کے پاس چلے جائیے، اس کے پاس کچھ ہے تو ان کے لیے پردہ ہٹایا گیا ہے نا۔ خدا را تعلق قائم کیجیے، آخری بات ہے، اس سے پہلے آپ خود تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کو پیر کی حاجت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو حضور نے فرمایا شیطان جاسم علی قلبی، وہ شیطان دل پر بیٹھتا ہے، تو آپ دل سے ہٹا سکتے ہیں خود محنت کر کے، تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو حاجت ہی نہیں ہے کسی پیر، کسی شیخ کی، کسی رہنما کی، آپ کو تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
نہ کروائیے تربیت، پر خدا را خود پر رحم کیجئے، خدا کے حضور آئیے، آج لیجئے اس کی پناہ، آج مدد مانگیے اس سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو فرما لیجئے، اس لیے کہ تعلق قائم ہو جائے۔ آپ تک کچھ باتیں عرض کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ میری یہ کوشش ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جو کہیں نہیں جاتی اور روحانی حوالے سے رہنمائی ہو تو آپ میرا یوٹیوب چینل وزٹ کر سکتے ہیں، اس پر موجود ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مختلف پہلوؤں میں رہنمائی، جہاں تک میری بساط میں جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے فیض لے کر، فیض ہے اللہ کی عزت کی قسم، اگر فیض نہ ہو تو میرے جیسا بندہ سٹیج پر کھڑے ہوتے ہوئے کانپتا ہے۔ یقین جانیے میں وہ بندہ ہوں جو سٹیج پر کھڑے ہوتے ہوئے بھی کانپتا تھا، ٹانگیں کانپتی تھی میری، میں سٹیج پر کھڑا ہونا سیکھا اللہ ہی کے فضل سے۔ پھر میں وہ بندہ تھا جس سے بیان نہیں ہوتا تھا، میں اپنے حال کھول کے سامنے رکھوں نا تو آپ پریشان ہو جائیں کہ یار یہ بندہ بول رہا ہے، اس سے بھی بولنے ہوتا ہے۔ جس نے مدرسے کا کتنا دن منہ دیکھا ہے وہ مجھے پتا ہے، کتنے سال میں نے پڑھا ہے اور کیسا پڑھا ہے مجھے پتا ہے۔ نہ پردہ اٹھوائے، یقین جانیے پردہ اٹھانا نہیں چاہتا، صرف ضمن بات ہے کہ مجھ جیسے بندے پر بھی اگر وہ کرم کر سکتا ہے۔ میں وہ بندہ تھا جو دور رہتا تھا ہر نیک معاملے سے، دور رہنے کی، حالانکہ خاندان ایسے میں پیدا ہوا ہوں کہ جناب میرے والد ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں دی ہیں، مگر ہوتا ہے اولاد جو ہے وہ اس صداہ راست پر اللہ ہی کی طرف سے آ جائے، کسی کی نگاہ کی وجہ سے آ جائے، ورنہ کئیوں کی اولادیں بگڑی ہیں جناب، کئی نمازیں نہیں پڑھتے، کئی اللہ سے تعلق قائم ہی نہیں کرتے۔ ساڑھے وڈے بخشوا لیں گے، کیوں؟ بڑے بخشوا لیں تو ان کی مہربانی ہے، وگرنہ بڑے بخشوا لیں گے۔ آپ نے اللہ سے تعلق رکھا ہے، ہو سکتا ہے بڑے آپ سے گھبرا جائیں بروز حشر۔ آپ نے نہیں سنا بھائی بھائی کا نہیں ہوگا بروز حشر؟ نہیں سنا بھائی بھائی کا نہیں ہوگا؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ فلاں شخص بخشوائے گا؟ ہاں وہ شخص بخشوائے گا، وہ شخص حدیث مصطفیٰ کریم ہے، وہ شخص بخشوائے گا جس کا تعلق بالرسول اور بالخدا قائم ہے، وہ بخشوائے گا۔ حدیث مصطفیٰ بخاری و مسلم ہے، اٹھائیے۔ بلکہ آپ مشکل کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے لیے جو سوشل میڈیا کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی پر جائیے اور جائیے دیکھیے، وہاں پر موجود ہے کہ جناب اگر آپ سرچ کریں تو کیا ایسے ولی ہیں جو بروز حشر شفاعت کریں گے؟ ان کی شفاعت اصل شافع حضور ہیں، ان کے صدقے روح زمین پر جتنے اولیاء ہیں یہ قیامت تک آنے والے ہیں، وہ خود از خود شافع ہیں، جی ہیں، حضور کی وجہ سے، اور حضور نہ کریں تو وہ ہے ہی نہیں ہے۔ شافع کہا ہے میں نے، شفاعت کرنے والے، شفاعت سفارش کرنے والے، وہ خود سفارش کرنے والے ہوں گے۔ کسی کے ساتھ تعلق قائم کر لیجئے، اچھے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا کم از کم خدا سے تعلق قائم کر لیجئے، کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کر لیجئے۔ اگر آپ کے درمیان شاید شیطان حائل نہیں ہو رہا اور آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں تو کیجئے، اللہ کا فون نمبر میں لائیے۔ اللہ کرے آپ Don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell icon for next updates.